سیدنا صدیق اکبر عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا محبت پر آپ کا انداز دیکھیں، آپ نے سرکار کے ساتھ کس طرح محبت کی ہے۔ ہر مرتبہ اگر مال دینے کی باری آئی تو سب سے آگے ہیں، جان قربان کرنے کی باری آئی تو سب سے آگے ہیں۔ تو ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم اپنی محبت کا تقاضا کریں۔ میں گل کرن تو پہلے کرانگا کہ غلاماں نوں چاہیے کہ صرف غلامی کرن۔ پہنچے ہو؟ غلاماں دا کام کی ہے؟ فقط غلامی کریں۔ تے غلاماں دا کام غلامی کرنا ہے، اے نہیں کہ مالکا تو نختے چینی کرنا۔ ہم غلام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ پانچ دن پاک ہوئے، 4 یار ہون، صحابہ کرام ہون، ہمارا صرف یہی حق ہے کہ ہم سر جھکا کر، ہاتھ باندھ کر، صرف ان کے فرامین کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو بسر کریں، اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ تو غلام دا کام ہی ہے کہ جی میں مالک آگ چھٹن اونج کرے، اے نہیں کہ جی میں غلام آکے تو مالک اونج کرن، تو مالک بھی جتیاں ہی مار دینے، مالک بھی پھر جتیاں ہی مار دینے۔ الحمدللہ ہم تو ماننے والے ہیں ان کے، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم پر یہ خاص کرم ہے سرکار کا۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ہم سرکار کی امتی ہیں، سرکار کی امتی ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ ہم سرکار کے سارے صحابہ کو ماننے والے ہیں، سرکار کے 4 یاروں کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اور سرکار دے گھرانے نہ محبت کرنے والے ہیں۔ اگر ہم صدیق پاک خلافت کی بات کریں، میرے اور آپ کی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر، یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، سرکار کی بارگاہ کے اندر ایک عورت حاضر ہوتی ہے اور اس کہتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، میری فلاں عرضی ہے، میرا فلاں کام ہے، پورا فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا اس طرح کرو، تم اب چلی جاؤ، تم بعد کے اندر آ جانا۔ تو جو ہے فرمایا تم بعد کے اندر آ جانا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، میں بعد کے اندر آؤں، میں آپ کو نہ پاؤں، تم پھر کس کے پاس جاؤں؟ پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ اب اس بات پر آپ نے خاموش نہیں رہنا۔ محبوب نے پتہ کیا فرمایا؟ محبوب نے یہ فرمایا اگر تم آؤ مجھ کو نہ پاؤ تو پھر میرے صدیق کے پاس آ جانا۔ اللہ